المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاس سے ہم نے ایک نئے مبحث کا آغاز کیا ہے رسالہ اعتقادیہ میں، اور وہ ہے ارکان الصلاح، جس کے لیے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے فرائض الصلاح کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی نماز کے فرائض۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی کلاس میں ہم نے دو جو اس کے رکن ہیں نماز کے اس پہ بات کی تھی۔ ایک تو ہم نے قیام پہ بات کی تھی، اور ہم نے النیت، قیام جو رکن ہے نماز کا اس پہ بات کی، اور جو نیت ہے جو نماز کی اور رکن ہے اس پہ کلام کیا۔ اس کے بعد جو تیسرا رکن شافعی مذہب میں ہے، جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، وہ ہے تکبیرۃ الاحرام، جس کو آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کا بڑا ہی اہم رکن ہے۔ تو اسی لیے آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ تکبیرۃ الاحرام جو ہے یہ نماز کا رکن کیسے ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں، اس کے جو شروط ہیں تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں سوئم تیسرا جو رکن ہے نماز کا وہ ہے تکبیرۃ الاحرام، وہ تکبیرۃ الاحرام ہے، یعنی وہ تکبیر جو آپ نماز میں داخل ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا نہیں، وہ رفع الیدین ہے، اس میں مغالطہ نہ ہو آپ کو، رفع الیدین نہیں، وہ بھی وہ سنت ہے، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے تکبیرۃ الاحرام، منہ سے اللہ اکبر کہنا، جس کو آپ تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں یا تکبیرۃ الاحرام، نماز میں داخل ہونے کے لیے منہ سے اللہ اکبر جو آپ کہتے ہیں، تو وہ نماز کے ارکان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ تو تکبیرۃ الاحرام یہ عربی کا ہی لفظ ہے، اس کو شاہ ہمدان نے فارسی کی کتاب میں بھی عربی ترکیب میں ہی لکھا ہے۔ تو تکبیرۃ الاحرام اس کو ہم عربی میں بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو شافعی مذہب کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھیں اس میں اس کو ایز رکن ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا دو حوالے میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کیے ہیں، ایک تو متن الغایۃ والتقریب، الغایۃ والتقریب امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب، اس میں بھی اس کو ایز رکن ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو امام النووی رحمہ اللہ تعالی کی معروف کتاب ہے منہاج الطالبین، اس میں بھی اس کو ایز رکن بیان کیا گیا ہے۔ اور بھی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں شافعی مذہب کی معتمد کتاب، اس میں آپ کو ایز رکن ملے گا۔ تو میں نے بس دو حوالوں پہ اکتفا کیا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ بس انہی دو کتابوں میں ہے، نہیں، تمام شافعی مذہب کی معتمد کتابوں میں اس کو ایز رکن ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ رکن ہے۔ تو اس کے بارے میں امام العمرانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام جو ہے نماز میں داخل ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا، واجبۃ، یہ کیا ہے؟ واجب، یعنی واجب یہاں پہ فرض کے معنی میں ہے، اور وہ رکن کے معنی میں ہے۔ وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام جو ہے یہ واجب ہے؟ لا تنعقد الصلاۃ، نماز منعقد نہیں ہوتی، نماز منعقد ہوتی ہی نہیں ہے الا بہا، لیکن اسی سے، یعنی اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی نماز منعقد نہیں ہوئی، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام اس کو کہتے کیوں ہیں، اس کو تکبیرۃ الاحرام کیوں نام پڑا ہے؟ اس سلسلے میں یہ بڑا اہم فائدہ ہے جس کو خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں انما سمیت هذه التکبیرۃ بتکبیرۃ الاحرام، فرماتے ہیں اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے نا اصل میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا را میم، جو اس کا مادہ ہے ہا را میم، اسی سے حرمت ہے، سیکرڈ کسی چیز کا ہونا۔ حرام کو ہم اس لیے حرام کہتے ہیں کہ اس کے قریب جانا ہمارے لیے جائز
نہیں ہوتا ہے. اس کی پھر تفاصیل ہے. ابھی آپ حرمت پہ بات کر رہے تھے عربی کلاس میں، شاید لفظ آیا تھا، میں یہاں سے گزر رہا تھا میں نے سنا تھا. حرما وہ اسی پہ ہے. دیکھیں ہا را میم، اس کو گول تا آپ لگائیں تو حرما، اسی کو آپ تا لگائیں اور یہاں پہ یا لگائیں تو تحریم بن گیا. احرام، محرم، ٹھیک ہے، محرم جو حالت احرام میں ہو، محرم. تو یہ آپ کو معلوم ہوگا، یہ جو روٹ ورڈ کے ارد گرد جس کو آپ مادہ کہتے ہیں اس کے ارد گرد سارے الفاظ پھر گھومتے ہیں. تو اسی حرام کو آپ نے احرام لگا دیا تو اصل میں اس میں حرمت کے تصور اس میں مضمر ہے. تو اسی لیے خطیب فرماتے ہیں اس تکبیر کو ہم، تکبیرات تو کئی ہوتے ہیں نماز میں، اب تکبیرات الانتقال بھی ہوتے ہیں. جب آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں نا، قیام سے رکوع میں جاتے وقت اب اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ تکبیر انتقال کی تکبیر ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں اس تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں لأنه يحرم بها على المصلی، کیونکہ اس سے نماز پڑھنے والے پہ حرام ہو جاتا ہے. اس تکبیر سے نماز پڑھنے والے پہ حرام ہوتا ہے ما کان حلالا له قبلها، جو اس سے پہلے اس کے لیے حلال تھا. من مفسدات الصلاۃ، نماز کو توڑنے والے اعمال میں سے، یعنی اس سے وہ اعمال جو نماز کو باطل کرتے ہیں جو نماز سے پہلے تو حلال ہوتے ہیں، نماز اس اللہ اکبر کرنے سے وہ نمازی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے حرام ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کیا ویسی کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے کل اکل، جیسے کھانا، والشرب اور پینا، والکلام اور کلام کرنا، ونحو ذالک اور اسی طرح کی باقی چیزیں جو آپ مبطلات الصلاۃ میں دیکھیں گے. تو پتہ چلا عام حالات میں تو ہم بات کر سکتے ہیں، نماز میں بات کرنا حرام ہے آپ کے لیے. بات کریں گے تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. کھاتے پیتے ہیں ماشاءاللہ، کلو وشربو، وہ تو کھاتے پیتے رہتے ہیں ہم، لیکن نماز میں آپ نے کھایا یا پیا تو وہ ناجائز ہے آپ کی نماز. تو اسی لیے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں کہ اس سے وہ چیزیں حلال ہوتی، یہ حرام ہوتی ہیں نماز پڑھنے والے پہ جو نماز سے باہر کی حالت میں حلال ہوتی ہیں. تو یہ اس کا فائدہ ہے. تو دو چیزیں ہم نے دیکھی، ایک تو ہم نے اس کا حکم دیکھا شافعی مذہب میں رکن ہے، اور دوسرا کہ اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے کیوں ہیں. دو چیزیں. تیسری چیز کیا ہے؟ ادلہ. ادلہ میں نے کہا ادلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دلیل کی کیا ہے؟ جمع. دلیل کی جمع ادلہ آتی ہے، یا دلائل بھی آپ کہتے ہیں. دلائل کئی مرتبہ یہ ذکر آیا. ہمارے جو حافظ الدنیا ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ہیں، ان کی کتاب ہے بلوغ المرام عن ادلۃ الاحکام. عن ادلۃ الاحکام، احکام کے ادلہ، احکام کی جو دلائل ہیں. تو ادلہ اس کے دلائل کیا ہیں؟ کئی دلائل ہیں. یہاں پہ مختصر ہم ایک یا دو دلیلیں ذکر کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا معمول ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک دلیل یہ ہے اس کی، ان علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بھی اس حدیث کو اور بھی کئی راویوں نے روایت کیا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی مروی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کا ترجمے میں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ کہیں گے قلت، میں نے کہا، قال تو ہم کہتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں. تو یہ ترجمے میں اس کا. تو یہاں ایک مرتبہ کشمیر کے ایک روزنامہ میں ایک نے مضمون لکھا تھا، پھر لکھا تھا کہ اقبال، علامہ اقبال کے بارے میں، اقبال نے کئی سال پہلے یہ شعر اگل دیا تھا. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً جب بڑی شخصیت وہاں سے کوئی ہو، کوئی مقدس شخصیت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسانوں میں سے. تو قال، آپ نے فرمایا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور. مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی کیا ہے؟ پاکیزگی. جو ہم نے دیکھا اس پہ تو ہم نے بات کی، پاکی تو نماز کے شرائط میں سے ہے. مفتاح، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، کہیں نہ کہیں پہ لفظ آیا ہوگا عربی میں. مفتاح الصلاۃ، مضاف مضاف الیہ، جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے. مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاکی ہے. وتحریمها التکبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو تحریم ہے، جو حرام آپ باقی چیزوں کو کرتی ہے، وہ تکبیر ہے. تو پتہ چلا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی وہ چیز ہے جسے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ پہ حرام ہوتی ہیں جو اس سے پہلے حلال تھی. وتحریمها التکبیر، اس کی جو تحریم ہے وہ تکبیر ہے. وتحلیلها، اور حلال کیا ہے؟ وہ چیز اب حلال کس سے ہوں گی؟ التسلیم، سلام سے. تو اس سے یہ اشارہ بھی ملا کہ سلام بھی رکن ہوگا، اور سلام رکن ہے شافعی مذہب میں، کیونکہ یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے. تکبیرۃ الاحرام بھی امپورٹنٹ ہے، اور سلام جو آپ سلام پھیرتے ہیں بعد میں وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دونوں پہ نماز، ایک سے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں، دوسرے سے خارج ہوتے ہیں. ایک آپ کے لیے انٹری پوائنٹ ہے، دوسرا آپ کے لیے ایگزٹ ہے. تو یہ دونوں اسی لیے رکن ہے. تو ایک دلیل اس کی یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمها التکبیر، تو یہ اس کی دلیل ہے. دوسری دلیل اس کی جو ہے خبر المسیء صلاتہ، وہ جو مشہور حدیث ہے، وہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے لیے آئے، تو آپ نے اس کو فرمایا تم واپس اٹھو، قم، اٹھو، واپس لوٹو، پھر سے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے ایک دو مرتبہ ویسا ہی کیا.
تو بار بار آپ نے اس سے یہی فرمایا کہ تم پھر سے جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تو پھر وہ ایک موقع پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میرے بس میں تو ایسے ہی ہے, تو آپ مجھے سکھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو تعلیم دیتے ہیں اس میں کئی باتیں آتی ہیں, اس میں ایک بات یہ ہے, تو یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے, یہ بڑی اہم حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, بڑی اہم حدیث ہے. آپ نے اسے فرمایا اذا قمت, جب تو اٹھے, کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اذا قمت الى الصلاۃ, جب تو نماز کے لیے اٹھے, یہ جو قمت اس سے قیام کا نکلا. اذا قمت الى الصلاۃ فکبر, تو کیا کر؟ تکبیر پڑھ, تو تکبیر کہہ. تو فکبر جو ہے یہ امر ہے, والامر للوجوب, امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ دوسری دلیل ہے جس سے سادات شافعیہ رحمہم اللہ تعالی اجمعین انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز کے لیے جو تکبیرۃ الاحرام ہے وہ کیا ہے؟ وہ رکن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں امپورٹنٹ چیز ہے, اب اس میں اب ٹیکنیکل چیزیں اب اس میں شروع ہوتی ہیں, وہ ہے کیفیتھا. اب اس کی کیفیت کیا ہے, آپ کیسے اس کو کہیں گے؟ تو اس میں بعض فقہا نے اور بھی کئی باتیں کہی ہیں. تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی بھی لفظ کہہ سکتے ہیں جو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی پہ دلالت کرتا ہو. لیکن شافعی مذہب میں اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ تو پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ لا بد من لفظت اللہ اکبر, لازمی ہے کہ آپ اللہ اکبر ہی کہیں. اللہ اکبر کے بغیر آپ اور کوئی لفظ, باقی بعض فقہا جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے یہاں اجازت ہے, وہ کوئی اور کلمہ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں, لیکن شوافیہ کے یہاں آپ کو اللہ اکبر ہی کہنا ہے. ٹھیک, اللہ اکبر, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے. ہاں, ولا تضر زیادۃ, البتہ اگر آپ تھوڑی سی اس میں زیادہ کریں گے, تھوڑا اضافہ کریں گے, لا تمنع الاسم, جو اللہ کے اسم کو منع نہ کرتا ہو, جو روکتا نہ ہو, جیسے اللہ الاکبر. مثلا ہم نے کہا کہ آپ کو کہنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر آپ کہیں گے اللہ مبتدا, اکبر اس کی خبر تھی, اگر آپ کہیں گے الاکبر تو یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے معنی میں کوئی فرق, بلکہ اس سے تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, اور اللہ معرفہ ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے جیسے یہاں پہ ہے. لیکن جب آپ خبر کو بھی معرفہ بنائیں, اس سے حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اس کا ترجمہ ہوگا اللہ اکبر کا اللہ سب سے بڑا ہے, جو ہم کہتے ہیں, یہ اس میں تفضیل ہے نا, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے زیادہ, سب سے بڑا ہے. لیکن اللہ الاکبر کا ترجمہ ہوگا اللہ ہی سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اللہ الاکبر بھی کہیں گے, یوزولی تو اللہ اکبر ہی کہنا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں اگر آپ نے اللہ الاکبر کہا کسی نے, یا کوئی بزرگ ہے وہ کہتا ہے اللہ الاکبر, تو بہرحال اس سے فرق نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح او اللہ الجلیل اکبر, اگر آپ اللہ کے بعد کوئی اللہ کا ہی اسم اس میں اضافہ کریں گے, تو اگر آپ کہیں گے اللہ الجلیل اکبر, تو فرماتے ہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا, یہ بھی صحیح ہے. یہ صحیح کیوں ہے؟ اللہ الجلیل اکبر, کیونکہ اس میں جو آپ نے نام بیچ میں لایا وہ کس کا لایا؟ یہ تو اللہ کا ہی نام ہے نا. اللہ العظیم اکبر, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فلو زاد کلمتن, لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کلمہ اضافہ کیا, لیست من صفات اللہ تعالی, جو بیچ میں اس نے لایا, جو اضافہ کیا, جو اللہ کی صفات میں سے نہیں تھا, کا قولی ہی, مثلا اگر یہ کہے, کیا کہے؟ اللہ اللہ هو الاکبر, یہ جو ہوا ہے نا, یہ اللہ کا نام نہیں ہے, یہ اللہ کا نام نہیں ہے. تو اس سے یہ جو نماز ہوگی وہ منعقد نہیں ہوگی, تکبیرۃ الاحرام صحیح نہیں ہوگا. تو پتہ چلا اگر آپ زیادہ کریں گے اس میں, تو کوئی اور لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے, اس کی اسماء و صفات میں سے وہ ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اور چیز آپ ایڈ کریں گے جو اللہ کی صفت نہیں, حالانکہ اللہ هو الاکبر, اس سے بھی اس میں تاکید کے معنی پیدا ہو جائیں گے, لیکن ہوا کا جو آپ نے اضافہ کیا, ہوا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں ہے, تو یہ ٹھیک. یا او غیر الصیغۃ, یا یہ اللہ اکبر کا صیغہ ہی چینج کرے گا, کأن قال, کہ یہ کہے اکبر اللہ, اکبر اللہ, اس نے الٹا کیا, اللہ اکبر کو اکبر اللہ کہا, لم یصح التکبیر, تو اس کی تکبیر اس صورت میں بھی صحیح. تو سمپل مسئلہ ہے. کیا نکلا اس میں؟ ایک یہ نکلا کہ اس کو اللہ اکبر ہی کہنا ہے, یہی اس کے لیے متعین یہی ہے. ہاں, اگر اس نے کسی اللہ کے دوسرے اسم کا اضافہ اس میں کیا, یا اکبر پہ اس نے الف لام لگایا, تو نماز پھر بھی منعقد ہوگی. البتہ اگر اس نے اس سیگے کوئی چینج کیا, اس کی ترتیب الٹی کی, تو نماز منعقد نہیں ہوگی. اس نے اکبر اللہ کہا, یا اس نے کوئی ایسا لفظ اضافہ کیا جو اللہ کی صفت نہیں تھی, تو اس میں بھی نماز منعقد
نہیں ہوگی. تو یہ ہے اس میں مسئلہ. اس کے بعد فرماتے ہیں دلیل ذالک. اب اس کی دلیل کیا ہے جو آپ اتنا اصرار کرتے ہیں شوافیہ اللہ اکبر پہ, اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل کیا ہے؟ ضرورت الاتباع لفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمارے لیے ضروری ہے, لازمی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی ہی اتباع کریں. وقد کان صلی اللہ علیہ وسلم ملازما فی تکبیرۃ الاحرام لہذه الصیغہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تکبیرۃ الاحرام میں یہی صیغہ کہتے تھے. آپ سے اور کوئی صیغہ کہنا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ملازمت اسی صیغے پہ کی ہے. تو یہ ہے اس کی کیفیت, اس کو کہنا کیسے ہے. اب اس کے بعد دوسرا جو دلچسپ اس میں ہمارے سامنے موضوع آتا ہے وہ ہے شروط تکبیرۃ الاحرام. اس کی شروط کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, تکبیرۃ الاحرام کے صحیح ہونے کی شروط, اور اس کا آپ خیال رکھیں بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں. تو شوافیہ کے نزدیک شروط تکبیرۃ الاحرام 15. کتنی شروط ہیں اس کی؟ اللہ اکبر کہنے کی 15 شروط ہیں. کتنی؟ 15. اب آپ پریشان نہ ہو, اب کیا کریں گے, ہم کو یہ ساری یاد کیسے رہیں گی؟ آپ یہ سب ان سب پہ آپ عمل کرتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ کام ہمارے فقہ نے آپ کے لیے کیا ہے. ہمارے لیے ہم چونکہ بچپن سے ہی پھر آتے ہیں, ہمارا سسٹم چلتا رہتا ہے, ہم غیر شعوری طور پہ ان چیزوں پہ عمل کرتے. آپ ابھی دیکھیں گے جب بھی میں کوئی بھی شرط بیان کروں گا آپ انشاءاللہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے. تو شوافیہ کے نزدیک 15 شرائط ہیں. صرف شوافیہ کے نزدیک نے, مختلف فقہا کے نزدیک مختلف شرائط ہیں. بعض شوافیہ نے 16 بھی کہا ہے, لیکن ہم 15 پہ اختصار کریں گے. پہلا کیا ہے دیکھیں, پہلی شرط, اور الحمدللہ ہم میں سے سب اس پہ عمل کرتے ہیں. ایک پہلی شرط جو تکبیرۃ الاحرام کی ہے کہ یہ صحیح تکبیرۃ الاحرام ہو, جس سے آپ کی نماز صحیح طور پہ منعقد ہو. وہ کیا ہے؟ ایک, ان تقع حالت القیام فی الفرض, کہ یہ حالت قیام میں آپ کو کہنا ہے. وہی تو کرتے ہیں نا, نیچے بیٹھے ہوئے کس نے کہا اللہ اکبر؟ ٹھیک ہے, لیکن اس کا ممکن ہے کچھ لوگوں سے اس میں غلطی, کبھی اگر کوئی چلتے چلتے کہہ رہا ہے نماز میں داخل ہوا, ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے. اس کو رکعت لینی ہے, دروازے سے داخل ہوا تو اللہ اکبر چلتے چلتے کہہ رہا ہے. نہیں, آپ کو حالت قیام میں کہنا ہے. ٹھیک ہے, حالت قیام, خصوصاً فرض میں. کیونکہ فرض میں قیام فرض ہے, نفل میں گنجائش ہے. پچھلی کلاس میں دیکھا تھا نا, پچھلی کلاس میں ہی. فلو نطق, اگر کسی انسان نے نطق کیا, تکبیرۃ الاحرام کہا, فلو نطق بها اثناء القیام الى الصلاۃ, نماز کے لیے اٹھتے وقت ہے نا, ہم جب اٹھتے ہیں خدا صبح فلو نطق بها, اگر کسی انسان نے اللہ اکبر کہا, کب؟ اثناء القیام الى, یہ نماز کے لیے اٹھ رہا تھا, اثناء القیام الى الصلاۃ لم تصح, تو اس کا تکبیرۃ تحریمہ صحیح, یہ انڈرسٹوڈ ہے. یعنی ابھی آپ اٹھ ہی رہے ہیں, اٹھتے اٹھتے آپ نے اللہ اکبر کہا, پھر کھڑے ہو کے ایسے کیا تو آپ نماز میں داخل ہوئے, آپ کی نماز صحیح. تو پہلی شرط کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام آپ کو کس میں کہنا ہے؟ حالت قیام میں. تو یہ سب کرتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کو بظاہر لگے گا کہ 15 شروط تو بہت ساری ہے, نہیں, یہ اس پہ ہم انشاءاللہ سب پہ عمل پیرا ہے. ایک دوسرا کیا ہے؟ ان تکون بالعربیۃ, کہ یہ عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے. بعض فقہا نے گنجائش دی ہے غیر زبان میں بھی, لیکن بہرحال اس کا علماء نے رد کیا ہے. اس کا رد کیا ہے کہ نہیں, عربی زبان میں ہی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ توقیفی ہے. اور اتنی عربی تو کم از کم ہر کسی کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ غیر عربی ہوگا اللہ اکبر تو اس کو آنا ہی چاہیے. ہاں, یہ کوئی بڑا تو نہیں ہے کہ کوئی بڑی آپ کو یہ سورۃ البقرہ یا فار دیٹ میٹر سورہ فاتحہ بھی یہ نہیں ہے. یہ تو اللہ اکبر, یہ تو غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہے. تو اسی لیے شوافیہ کے نزدیک ان تکون بالعربیۃ. اور اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ شافعی مذہب میں عربی زبان پہ بڑا نا سٹریس ہے بہت زیادہ بنسبت حنفی مذہب کے. حنفی مذہب میں آپ کو کئی جگہوں پہ گنجائش ملے گی جہاں پہ وہ مثلا یہاں پہ بھی وہ کبھی گنجائش دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ غیر عربی زبان میں بھی انسان کہہ سکتا ہے. لیکن شافعی مذہب میں اس میں بڑا کیا ہے, عربی زبان میں وہ بڑا اس پہ سٹریس دیتے ہیں. تو ان تکون بالعربیۃ, یہ کہ یہ کس میں ہو؟ عربی زبان میں. اب مسئلہ یہ اب فقہا جو ہیں ہمارے, وہ چونکہ ہر چیز کو, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, وہ ہر چیز, یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں, یہ ہر چیز, ہر پاسبلٹی اور ہر جو صورت حال ہو سکتی ہے اس کو زیر نظر رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جن چیزوں میں محنت کرنی ہے آپ ان میں محنت کریں, یہاں پہ آپ زیادہ وقت صرف نہ کریں, ہم نے اس پہ کام کیا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ من عجز عنها بالعربیۃ. اب کوئی کیس ایسا ہو جو عربی زبان میں اس کو نہ کہہ سکے. کوئی انسان اگر عربی زبان میں اس کو, اصل ہے کہ اس کو عربی میں ہی کہنا ہے, لازماً کہنا ہے. اب اگر کوئی انسان عاجز ہوا, وہ عربی میں نہ کہہ سکتا ہو اس کو, مثلا وہ ابھی مسلمان بنا, ابھی مثلا ولم يمكنه التعلم في الوقت, اب چونکہ نماز کا ٹائم آیا اور اس وقت وہ سیکھ نہیں سکتا ہے, ٹائم اس کے پاس اتنا نہیں ہے. آپ سمجھے, کوئی آدمی وہ عربی زبان میں اس کو نہیں کہہ سکتا ہے, تو اب اس کے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ فی الوقت وہ اس کو سیکھ سکے ترجمہ, تو وہ اس کو ترجمہ کرے گا. کیا کرے گا؟ ٹرانسلیشن. وَأَتَى بِمَدْلُولِ التَّكْبِيرِ, اور تکبیر کا جو میننگ ہے, جو اس کا مدلول ہے, وہی وہ کہے گا بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ, جس زبان میں چاہے, اس کو جو زبان آتی ہو. اب
اس کو عربی نہیں آتی, یہ عاجز ہے اور ٹائم اس کے پاس نہیں کہ یہ سیکھ سکے. یہاں سے نماز کا ٹائم ہے, تو یہ صرف اس صورت میں کیا کرے گا, یہ اپنی زبان میں ہی اللہ اکبر کہے گا, اس کا مطلب کہے گا. عربی تو میں تو نہیں کہہ سکتا اس کا مطلب, مثلا کشمیری میں کیا کہے گا نہ, اگر یہ کہے گا خدا چھو بوڑ, نماز منعقد نہیں ہوگی. خدا چھو ساری خود بوڑ, ساری خود سب سے, یہ اکبر ہے, اس میں تفضیل. خدا چھو بوڑ, اللہ بڑا ہے, نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہے اتا بمدلول تکبیری, تو یہ تکبیر کا جو معنی ہے, مفہوم جو اس کا مدلول ہے, یہ اس کو یہ زبان سے ادا کرے گا بأی لغت شاہ جو زبان میں چاہے. لیکن اس کے بعد یہ اطمینان سے نہیں بیٹھے گا, بلکہ وجب علیہ التعلم, اس پہ واجب ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ کو سیکھے, ان قدر علی ذلک, اگر یہ اس پہ قادر ہو. ظاہر سی بات ہے اس پہ تو لگ بھگ سب ہی قادر ہوں گے, اس کو یہ سیکھنا ہے. حتیٰ کہ فقہا نے پھر اس پہ بھی بحث کی ہے, شوافیہ نے, کہ اس کے لیے اگر اس کو سفر کرنا پڑے, سفر باضابطہ اس کو سفر کہتے ہیں, اللہ اکبر سیکھنے کے لیے اس کو جانا پڑے تو اس کو جانا ہے. یہ تو بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اب ایک خوبصورت مسئلہ ذکر کیا ہے خطیب شربینی نے. اب ہم نے دیکھا کہ غیر عربی زبان میں, یہ غیر عربی زبان میں کہے گا کہ کسی بھی زبان میں, تو اس کی مثال دیتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہوئے خطیب فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں سپوز یہ فارسی میں کہے گا. دیکھیں انہوں نے فارسی کی مثال کیوں دی, اس کا مطلب اس وقت بڑی انٹریکشن تھی عربی اور فارسی کی, تو خطیب شربینی کے یہاں فارسی کا تصور تھا. تو فرماتے ہیں خطیب شربینی اللہ اکبر کا ترجمہ کرتے ہیں فارسی میں, فرماتے ہیں ترجمۃ التکبیر بالفارسیہ, فرماتے ہیں فارسی زبان میں تکبیر تحریمہ کا ترجمہ کیا ہوگا, خدائے بزرگ تر, خدائے بزرگ تر. یہ وہاں پہ لیکن بزرگ لکھا ہے, کیوں لکھا ہے بزرگ, سامنے لکھا ہے نا, خطیب نے لکھا ہے نا بزرگ, وہاں پہ گاف, عربی میں گاف ہے ہی نہیں, اسی لیے خدائے بزرگ تر. ٹھیک ہے, تو یہ کہے گا, جب اس کو کہنا ہوگا فارسی والے میں کہے گا خدائے بزرگ تر, پھر کہے گا ایسے, پھر ایسے کرے گا رفع الیدین. اس کے بعد خطیب فرماتے ہیں, یہ آپ کے مسئلے کی طرف اشارہ ہے, فرماتے ہیں فلا یکفی, اتنا کافی نہیں ہے خدائے بزرگ. اگر کہے گا خدا بڑا ہے تو یہ کافی نہیں ہے, خدائے بزرگ نہیں, خدائے تر. کیوں کافی کیوں نہیں ہے, لترکہ التفضیل, کیونکہ اس میں تفضیل اکبر کو چھوڑا. کا اللہ کبیر, جیسے کوئی اللہ کبیر کہے گا اس کی نماز منعقد نہیں ہوگی, اس کو کیا کہنا ہے اللہ اکبر. تو اگر جس زبان میں ہم نے ایک مثال فارسی کی دی, میں نے آپ کے سامنے کشمیری, خطیب نے تو صرف فارسی کی دی ہے, میں نے آپ کو کشمیری کی مثال بھی دے دی اور اردو کی بھی مثال. ٹھیک ہے, انگریزی کی, آپ انگریزی کا قاعدہ آپ خود بنا دیجیے گھر میں, انگریزی کا سیکھا کیا بنے گا. تو کتنی شروط ہوئے, یہ دو ہے نا, ایک تو کہ حالت قیام میں, دوسرا کس زبان میں ہونا چاہیے, عربی میں, اور تیسرا اور چوتھا ان تکون بلفظ الجلالۃ و بلفظ اکبر. ایک اس میں لفظ اللہ استعمال ہونا چاہیے. اللہ کے بہت سارے نام ہیں, صفاتی نام ہے نا بہت سارے, 99 ہیں, 99 سے زیادہ نام بھی ہیں اللہ کے. لیکن ایک لفظ یہ آپ کو کتابوں میں بھی ملے گا, جب آپ ہاں جب بھی لفظ الجلالہ یا اسم جلالہ کا جب لفظ استعمال ہو, الجلالہ, لفظ الجلالتی, یہ استعمال ہوتا ہے, آپ کو کثرت سے کتابوں میں ملے گا, نحو صرف کی کتابوں میں بھی ملے گا, فقہ کی کتابوں میں بھی ملے گا. لفظ الجلالت سے مراد ہے اللہ. تو کہتے ہیں کہ اس میں لازماً آپ لفظ اللہ ہی استعمال کرنے چاہیے, وہ بھی لفظ اکبر, اور کون سا لفظ استعمال کرنے چاہیے, اکبر. آپ اللہ کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا. کیوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, ورنہ آپ تو کر سکتے تھے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ کا ایسا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسی کا التزام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مضبوط دلیل ہے. فرماتے ہیں فَلَوْ قَالَ, اگر کہنے والے نے کہا الرحمن اکبر, اکبر تو اس نے کہا لیکن اللہ نہیں کہا, لفظ الجلالہ کے بجائے اس نے رحمان کہا, تو کیا قاعدہ کیا ہے, نماز منعقد ہوگی نہیں ہوگی. او اللہ, یا اللہ کہا لیکن یہاں پہ اعظم کہا, اللہ اعظم, الٹا کیا, تو او یا کبیر, اللہ کبیر لم یصح, تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آسان ہے نا, یہ بھی سب پہ عمل ہوتی ہے نا ہماری. ہاں, اب یہ ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں عام انسان, ہم اس کو کشمیری میں کہتے ہیں وانج گاش, ہماری عمل ویسے ہی ہوتی ہے, چل رہا ہے. جو فقی ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے, اس کو ہر, اور یہ یہاں پہ دلائل انہوں نے تفصیل سے ذکر نہیں کیے ہیں, میں صرف مسئلے بیان کر رہا ہوں, اس کو معلوم ہوتا ہے کیوں ایسا کیوں ہے. اچھا, پانچواں یہ ہم نے ابھی دیکھا, پانچواں تو ابھی ہم نے جب دیکھا تھا, جب ہم نے کیفیت بیان کی تھی, وہ ہے تقدیم لفظ الجلالۃ علی اکبر, کہ جو لفظ اکبر ہے اللہ کو آپ کو پہلے لانا ہے, اکبر کو بعد میں لانا ہے. وہ ہم نے دیکھا, یعنی اگر یہ فلا یصح, پس صحیح نہیں ہے اکبر اللہ, اگر یہ کہ اکبر اللہ تو یہ ترتیب الٹی ہو جائے گی. اور شافعی مذہب میں ترتیب کی اہمیت ہے, ترتیب کی اہمیت اس سے پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو. اچھا ہاں دیکھیں, اس کے بعد ہے سکسٹھ, آپ سمجھ رہے ہیں نا, مشکل نہیں ہے یہ, آسان ہے. اس کے بعد سکسٹھ جو ہے
وہ ہے عدم مد حمزۃ الجلالہ. عدم ہو گیا نہ کرنا, اپوزٹ. مد حمزۃ الجلالہ جو ہے نا, یہ دیکھیں جو اللہ ہے نا, اللہ, یہ لفظ الجلالہ ہے نا, یہ حمزہ ہے. آپ اس کو اللہ پڑھتے ہیں نا, اللہ اللہ. اگر ایسے پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ اللہ. اگر ضمہ ڈالیں گے تو اللہ. تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو اللہ پڑھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں عدم مد حمزۃ الجلالہ. یہ جو حمزہ ہے اس پہ مد نہیں ڈالنی ہے. اگر کسی نے کہا اللہ اکبر, اس کی نماز صحیح. عدم مد حمز الجلالہ, لفظ جلالہ کا جو حمزہ ہے اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے. کیوں کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سختی ہے. نہیں, کیوں؟ فَإِن مَدَّهَا, اگر اس نے اس کو لمبا کر کے پڑھا, بِأَن قَالَ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اگر لام کو لمبا کرے گا وہ زیادہ, مثلا اللہ اکبر, وہ مسئلہ نہیں ہے. حمزہ کو لمبا نہیں کرنا ہے, اللہ اکبر نہیں کہنا ہے. کیوں؟ لم یصح تکبیرہ, اس کی تکبیر صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ لأنها تصیر استفہاما, یہ اس میں استفہام بن جائے گا. یہ ہم تب کرتے ہیں, یہ اصل میں پھر ایسے بنے گا. دیکھیں, اگر آپ نے اس کو اللہ پڑھا تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ دو حمزہ ہے. ایک تو اللہ ہے, پھر آپ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر, اور عربی میں اللہ ایسے ہی پڑھتے ہیں. جب آپ اس میں استفہام کو جوڑیں نا اس دوسرے حمزہ کے ساتھ, اس کو لمبا, قرآن میں بھی آیا ہے اللہ, کیا اللہ, اللہ اکبر. دیکھیں سمجھے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر, کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ آپ سوال پوچھ رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ افرم نہیں کر رہے ہیں کسی چیز کو. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ باریک نقطہ ہے نا. اس میں معنی یہ چینج ہو رہے ہیں. تو اسی لیے لأنها تصیر استفہاما, اللہ اکبر کی صورت میں استفہام بن جاتا ہے. تو ہوئے 6 یہ شروط. 7ویں شرط جو ہے بڑی اہم ہے اور یہ بڑی دلچسپ ہے. وہ کیا ہے؟ عدم مد اکبر. ایک تو آپ کو اللہ کا جو حمزہ ہے, لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے اس کو مد نہیں دینی ہے, اور دوسرا جو اکبر ہے, لفظ اکبر جو ہے نا, اس کو بھی سیدھا اکبر پڑھنا ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا ہے. مثلا اس کو آپ لمبا کر کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یا تو اکبار پڑھیں گے یا تو اکبار پڑھیں گے. اللہ اکبار, با مد, اس کو لمبا کیا آپ نے. اگر آپ نے اللہ اکبار پڑھا یا اللہ اکبار پڑھا, دونوں صورتوں میں آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اور یہ مسئلہ خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ دیکھیں, اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ احمد الشاطری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ شاطری ہے, فرماتے ہیں فلو مدہا, اگر اس نے اکبر کے با کو لمبا کیا, اللہ کے حمزہ کو لمبا کرے گا تو استفہام بن جائے گا. اکبر کے با کو اس نے مد دی, لمبا کیا, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بِأَن قَالَ اکبار یا اکبار, اگر اس نے یہ کہا لم تصح تکبیرتہ, اس کی تکبیر صحیح. کیوں؟ سواء فتح الحمزۃ ام کسرہا, فرماتے ہیں چاہے یہ حمزہ کو فتح دے یا اس کو کسرہ دے, زبر دے یا زیر دے. دیکھیں مسئلہ کتنا خطرناک ہے. کیوں؟ لأنہ بالفتح, اگر یہ فتح دے گا, اگر یہ اکبار پڑھے گا, جمع کبرین, یہ جو اکبار ہے یہ کبارہ کی جمع ہے. کس کی؟ کبر, جمع کبر. وہو الطبل الکبیر, وہو الطبر الکبیر, اور وہ بڑے ڈول کو کہتے ہیں. بڑے ڈول کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قبر, قبرن, قاف با اور را. تو جب اس نے کہا اللہ اکبر, تو نعوذ باللہ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہاں, نعوذ باللہ ہے نا, یہ تو کلمہ کفر ہے. سمجھے آپ؟ اگر اس نے اکبار کے اوپر فتح ڈالی تو اس کا مطلب ہوگا ڈول, نعوذ باللہ. تو آپ خبر دے رہے ہیں اللہ کے بارے میں, اس کو زبان پہ لایا بھی نہیں جا سکتا. وبالکسر, اگر آپ نے کسرہ ڈالی, اللہ اکبار کہا, نعوذ باللہ, تو یہ جو اکبار ہے نا, من اسماء الحیض, یہ حیض کے ناموں میں سے ایک نام ہے. عربی زبان میں اکبار حیض کو کہتے ہیں. تو کیا مطلب ہوگا؟ نعوذ باللہ, وہ بھی زبان پہ نہیں لا سکتے. آپ سمجھے؟ تو فرماتے ہیں علامہ شاطری رحمہ اللہ, فرماتے ہیں یہ تو ایک تو اسی نماز نہیں ہوگی, فیکفر متعمد ذالک, جو عمدن ایسا کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو سینکٹیٹی اس کی ہے وہ تو بہت, یہ بڑی امپورٹنٹ. دین کی سینکٹیٹی, دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا, یہ تو کفر ہے. دین تو ہے ہی ایک, یہ تو کہتے ہیں سیکرو سینکٹ چیز ایک ہے. جب آپ اسی کا مذاق اڑائیں گے تو پھر کیا رہا آپ کے پاس؟ تو یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر اس نے عمدن ایسا کہا, نعوذ باللہ, قصدن ایسا کہا, تو یہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا, یہ مرتد ہو جائے گا. اچھا, کتنے ہوئے یہ؟ 7. 8ویں شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے عدم تشدید البا. یہ جو اکبر کی جو با ہے نا, اس پہ تشدید نہیں ڈالنی ہے. اس کو اگر آپ تشدید ڈالیں گے, تشدید سے کیا ہوگا؟ تشدید کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک حرف کو 2 بار پڑھ رہے ہیں, اس میں تو ایک ہی ہے. آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تکبیر ہے نا, مطلب جب آپ
اس میں با ایک ہے, جب آپ نے 2 بار پڑھا تشدید ڈالی تو آپ اس میں 2, تو آپ اس کے حروف کو پورا نہیں کر رہے ہیں, آپ اس میں اپنی طرف سے اضافہ ایک کا کر رہے ہیں. فلو شددھا, اگر اس نے تشدید ڈالی, اس کو مشدد پڑھا, لم تصح تکبیرتہ, تو اس کی تکبیر صحیح نہیں ہوگی. ومعلوم, فرماتے ہیں اور یہ معلوم ہے, انہ لا یمکن تشدید الباء الا بتحریک القاف, فرماتے ہیں اور یہ معلوم ہے با پہ اب تب تک تشدید نہیں ڈال سکتے جب تک آپ کاف کو حرکت نہ دیں. آپ کو کاف پہ حرکت دیں گے تب با پہ تشدید آئے گی. مثلا ورنہ یہ اکبر ہے, جب آپ نے اس کو اکبر پڑھا, اکبر, اب اگر آپ با پہ تشدید ڈالیں گے آپ کو پھر لازماً کاف پہ حرکت ڈالیں, یا تو اکبر پھر تشدید پڑے گی نا اس پہ, اکبر یا اکبر یا اکبر جیسے بھی, تو بہرحال آپ کو اس پہ کیا تشدید نہیں ڈالنی ہے, کیوں, اس سے ایک حرف کا اضافہ ہوگا. 9 فرماتے ہیں فقہا, عدم زیادت واو ساکنۃ او متحرکۃ بین کلمتین, کہ اللہ اکبر کے جو 2 کلمے ہیں ان کے درمیان نہ تو آپ واو ساکنہ ڈالیں گے یا نہ تو واو کیا کہتے ہیں اس کو متحرکہ, واو ساکنہ جس پہ جزم ہو, واو متحرکہ جس پہ کوئی حرکت ہو. مثلا یہ جو اللہ اکبر کیسے بنے گا, پھر یہ دیکھیں, آپ کو پڑھنا ہے اللہ اکبر, اگر آپ نے اللہ ہو جائے گا اس کو اللہ اکبر ہے نا, اللہ اکبر نہیں آپ پڑھ سکتے, اللہ, آپ کو عدم زیادت واو, آپ کو اس پہ واو کا اضافہ نہیں کرنا ہے, ساکنۃ چاہے وہ واو ساکن اللہ او متحرکۃ یا متحرک ہو. اگر آپ نے ساکنہ کیا تو یہ بن جائے گا اللہ اکبر, آپ نے واو کا اضافہ کیا. اگر آپ نے اس کو متحرک بنایا تو بن جائے گا اللہ اکبر, اللہ اکبر ہوا, آپ سمجھے. تو دونوں صورتوں میں تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوگی. فلو قال اللہ اکبر بسکون الواو او تحریکہا اللہ اکبر لم تصح تکبیرتہ, تو اس صورت میں بھی اس کی تکبیر صحیح نہیں ہوگی. اچھا, اسی طرح جو 10ویں شرط ہے وہ ہے عدم واو قبل لفظ الجلالہ. اللہ, یہ جو اللہ اکبر اس سے پہلے آپ کو واو نہیں لانا ہے, یعنی اگر آپ نے واللہ اکبر پڑھا تو آپ کی تکبیر صحیح نہیں ہوگی. بأن یقول واللہ اکبر, مثلا کوئی کہے کہ واللہ اکبر, فلو زادہا, اگر اس نے اضافہ کیا اس واو کا, لم تصح تکبیرتہ, اس کی تکبیر صحیح, کیوں, لعدم ما یعطف علیہ, کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا اس سے پہلے لفظ ہے ہی نہیں جس پہ آپ اس کو عطف کریں, اور اللہ اکبر یعنی آپ پہلے کچھ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ جو عید میں آپ کہتے ہیں وہاں پہ اس لیے کہتے ہیں وہاں پہ جملہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, وہاں پہ آپ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں, وہاں پہ ایک جملے میں آ رہا ہے, اس کو عطف کر رہے ہیں اب جو اس سے پہلے جو سینٹینس چل رہا ہے, یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہاں پہ تو کچھ. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ سلام میں اگر آپ واو کا اضافہ کریں گے والسلام علیکم تو اس کی گنجائش ہے, کیوں, کیونکہ وہاں پہ ایک بات چل رہی ہے آلریڈی. آپ التحیات کہتے ہیں, آپ اللہ حمد و تعریف, آپ درود پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اور اللہ کی اس سارے کے بعد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سلامتی ہو, تم اس طرح. لیکن اللہ اکبر چونکہ وہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں, اس سے آپ پہلے آپ کسی چیز پہ اس کو عطف نہیں کر رہے ہیں, تو اس صورت میں لعدم ما یعطف علیہ, اسی لیے تکبیرۃ الاحرام صحیح نہیں ہے. اس کے بعد 11th شرط جو اس کی ہے وہ ہے عدم وقفۃ طویلۃ بین کلمتیہ. اللہ اکبر کے جو 2 کلمے ہیں, یہ ہے نا 2 اللہ اکبر, ان کے درمیان آپ زیادہ وقفہ نہ رکھیں, وہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی کافی چیزوں میں, یعنی آپ اللہ کہیں گے پھر ویٹ کریں گے پھر اکبر کہیں گے تو وقفۃ طویلۃ. اگر وقفہ قصیرہ تھا, تھوڑا سا وقفہ, وہ ہم دیکھیں گے وہ کون سا وقفہ ہے, تو اس صورت میں آپ کی تکبیرۃ الاحرام کیا ہے, وہ صحیح ہے. لیکن اگر یہ تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے, ابھی تک جو بھی ہم نے پڑھا الحمدللہ ہم سب پہ عمل کر رہے ہیں, تو وہ ہے کہ عدم وقفۃ طویلۃ, طویل وقفہ نہیں ہونا چاہیے 2 کلموں کے درمیان. قال الخطیب رحمہ اللہ تعالی, خطیب شربینی فرماتے ہیں کما قیدہ الزرکشی فی شرح التنبیہ, جیسا کہ امام زرکشی رحمہ اللہ نے شرح التنبیہ میں کہا ہے, انہوں نے قید کیا ہے اس وقفہ کو کہ یہ طویلہ نہیں ہونا چاہیے. امام زرکشی جو تھے بہت بڑے امام تھے, بہت بڑے اصولی تھے, ان کی البحر المحیط اصول فقہ پہ بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے. بہرحال موقع نہیں ہے تفصیل سے ان کا تعارف دینے کا. فرماتے ہیں جب ہم نے کہا وقفہ طویل ہے, میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ سے کہا کہ فقہا جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بڑا اہم ہوتا ہے, وہ یہ چونکہ یہ قانونی کتابیں ہیں ہماری. جب وقفۃ طویلہ کہا, اس کا مطلب انہوں نے اس وقفہ کو کوالیفائی کیا یہ لمبا نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب اگر چھوٹا تھا تو گنجائش ہے نا, ورنہ یہ کہتے ہیں عدم وقفۃ بین کلمتیہ, کہ ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے اس کو کوالیفائی کیا کس کے ساتھ,
طویلہ کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کثیرہ کی گنجائش ہے. فرماتے ہیں وہ مقتضا ہو, خطیب فرماتے ہیں کہ امام زرکشی نے جو شرط لگائی اس کا تقاضا کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے کہ ان الیسیرۃ لا تضر, کہ اگر چھوٹا سا وقفہ ہوگا وہ مضر, وبہ صرح فی الحاوی الصغیر, اور اسی میں امام نجم الدین القزوینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الحاوی الصغیر میں اسی کا ذکر کیا ہے, اسی کی تصریح کی ہے. دیکھیں دو نام آئے, امام زرکشی کا نام آیا, امام قزوینی کا نام آیا, تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ وقفہ جو یسیرہ ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا. وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ ابن الملقن فی شرحہ, اور امام ابن ملقن رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں کیا کیا ہے, اسی کا اقرار کیا ہے. تو ابن ملقن ایک اور بڑا نام ہے. ابن ملقن جو تھے یہ امام حافظ ابن حجر العسقلانی کے استاد تھے. ان کی بخاری شریف پہ شرح ہے ابن حجر سے پہلے التوضیح, وہ 40-45 جلدوں میں چھپی ہے ریسنٹلی, بہت بڑے امام تھے. اور جو عمدۃ الاحکام ہے نا اس پہ ان کی شرح وہ 15-16 جلدوں میں ہے, الاعلام. اور منہاج جو ہے کیا نام ہے ان کا, امام النووی کی, اس پہ ان کی شرح کم از کم 20-25 جلدوں میں ہے. یہ بہت بڑے امام تھے, امام ابن ملقن رحمہ اللہ, بہت بڑے امام تھے. تو بہرحال انہوں نے بھی تو پتہ چلا کہ وقفہ یسیرہ جو ہے اس کی گنجائش ہے, یسیرہ, ہاں یسیرہ قصیرہ. اچھا, تو اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ وقفہ یسیرہ کیا ہے, امام زین الدین ملی باری, جو میں نے کہا کہ جو کیرلا سائڈ کے جو شافی علماء ہیں, بہت بڑے امام گزرے ہیں یہ, تو یہ فرماتے ہیں وَلَا يَضُرُّ وَقْفَةٌ يَسِيرَةٌ بَيْنَ كَلِمَتَيْهِ, اللہ اکبر کے جو دو کلمے ہیں ان کے درمیان چھوٹا سا وقفہ, اس سے فرق, وَهِيَ سَكْتَةُ النَّفْس, جیسے آپ سانس لیں گے, کوئی انسان اللہ اکبر کہے گا پھر وہ سانس لے گا, پھر اکبر اللہ اکبر, تو اتنی گنجائش ہے. لیکن وہ طویل ویٹ کرے گا, اللہ کہے گا اللہ, پھر اس کے بعد فون نکالے گا, اس کو سائلنٹ کرے گا, ٹھیک ہے, ٹیکسٹ کرے گا, پھر کہے گا اکبر, تو وہ ٹھیک نہیں ہے, سمجھے. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے, ہونی تو نہیں چاہیے, تو ہو سکتی ہے کوئی ایمرجنسی پر یہ. اچھا, اس کے بعد 12ویں شرط جو ہے, 12th شرط, وہ ہے ان یسمع نفسہ جمیع حروفہا, یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کے سارے حروف سنائے زبان سے. دوسرا مسئلہ یہ بھی کہ زبان سے پڑھنا ہے, بہت سارے لوگ زبان سے نہیں پڑھتے ہیں, وہ ایسے آتے ہیں پڑھ رہا ہے اندر سے, سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھی, زبان سے پڑھنا ضروری ہے. جو آپ دل میں کہتے ہیں نا اس کو کلام نہیں, آپ کو زبان, اس کو قرات نہیں, اس کو حدیث نفس کہتے ہیں, وہ آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں, اس پہ آپ کا حکم نہیں لگے گا. آپ تو خیالات میں, اس پہ آپ کو کوئی نہیں پکڑے, خیالات میں آپ کو پتہ نہیں کہاں سے ہو رہے, پھر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, ڈائلاگس چل رہے ہوتے ہیں, جس طرح پلیٹو اور سوکریٹس کے درمیان بات ہوتی تھی, آپ بھی ڈائلاگس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ حکم نہیں لگے گا, وہ حدیث نفس ہے, آپ اپنے نفس کے ساتھ, اپنے ساتھ بات کر رہے ہیں. نہیں, زبان آپ کی ہلنی چاہیے, زبان آپ کی. اور کتنی زور سے آپ کو پڑھنا ہے, ان یسمع نفسہ, خود آپ سننے چاہیے, جمیع حروفہا, اس کے سارے حروف. اب یہاں پہ فین ہے, ہم نہیں سنیں گے, کیا کریں, موٹر چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں حیث لا مانع من لغۃ ونحوہ, یعنی موٹر چل رہا ہے کہیں پہ, کرشر چل رہا ہے, آپ چلائیں گے اپنے کانوں کو سنانے کے لیے, نہیں. یعنی اگر یہ چیزیں نہ ہوں, آپ سننے چاہیے خود, آپ سمجھے, نیچرلی, یعنی آپ سننے, وہ ہم خود پڑھتے ہیں ویسے ہی. یعنی اگر آپ فین, مجھے ایسے پڑھنا ہے کہ اگر میں فین کو بند کروں تو میں سننا چاہیے. ہاں, فین کے ہوتے بھی سنتا ہے, میں کہتا ہوں ان کیس اگر نہیں سنے گا, اب اس وقت چونکہ مائک ہے ہم سن رہے ہیں, اگر فین ہے یا کوئی کرشر چل رہا ہے, موٹر اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے, اگر آپ اس سے نہیں سن رہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں گے میں خود نہیں سن رہا ہوں, اب چلائیں گے, محلہ سنے گا یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نہیں. یعنی اگر یہ چیزیں نہ ہوں, ان کو اگر آپ ہٹائیں تب بھی آپ سننے چاہیے. ان یسمع نفسہ جمیع حروفہا, اس کے سارے حروف آپ سننے چاہیے. اللہ اکبر, ٹھیک ہے. اچھا, بس اس کے بعد آخری جو 3 ہیں وہ سمپل ہیں. ایک ہے دخول وقت الفریضہ, اگر فرض ہو اس کا وقت داخل ہوا ہونا چاہیے, کیونکہ وقت سے پہلے تو نماز ہے ہی نہیں. جب وقت سے پہلے فرض نماز ہے نہیں, وہ ہم نے دیکھا دخول الوقت نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے. جب یہ متحقق نہیں ہو رہی ہے, آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, جب آپ کی نماز منعقد نہیں ہوگی تو تکبیر تحریمہ کہاں منعقد ہوگی, نماز کا ٹائم ہے ہی نہیں. والنفل الموقت, اور وہ نفل جو وقت کے ساتھ ہو, یعنی وہ نماز جو آپ, وہ نفل اگرچہ نفل ہے لیکن آپ اس کو وقت پہ پڑھتے ہیں, مثلا ظہر کی سنتیں, اس وقت اگر میں ظہر کی سنت پڑھوں گا وہ منعقد نہیں ہوگی, وہ تو ظہر کی سنت ہے نہیں. ہاں, اس وقت میں کوئی مطلق, اسی لیے اس نے کہا النفل الموقت, موقت نماز, ٹھیک ہے, موقت نماز. دوسری ہوتی ہے النفل المطلق, مطلق کبھی بھی ہوگا, اس وقت آپ نفل پڑھ سکیں, اللہ اکبر تو ہو گیا. وذی السبب, اور سبب والی نماز, مثلا صلاۃ الکسوف, وہ سبب والی نماز ہے نا, سبب کی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں, جب سبب ہی نہیں ہے تو آپ نماز کیوں پڑھیں گے, نماز منعقد ہوگی نہیں. اس وقت اگر آپ سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کے لیے اللہ اکبر کریں گے, سبب تو ہے نہیں اس نماز کو, وہ نماز منعقد نہیں ہوگی. یا اس وقت آپ یہاں پہ تحیۃ المسجد ادا کریں گے یا تحیۃ الوضو وغیرہ, تو فریضہ کے لیے
نفل وقتی کے لیے جو موقت ہو اور ذو سبب نماز ہو، صلاۃ ذو سبب جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے وقت کا ہونا کیا ہے؟ لازمی۔ تیسری 14th شرط جو ہے وہ ہے ایقاؤھا حال الاستقبال۔ آپ کو یہ ایک تو حال القیام، قیام کی حالت میں کہنا ہے جو پہلی شرط ہم نے دیکھی تھی، پہلی شرط، اور 14th ہے استقبال کی صورت میں۔ اب آپ کھڑے ہیں لیکن پشت آپ کی یہاں سے، قبلہ مثلا یہاں سے ہے، آپ کا سائیڈ ہے یہاں سے، یا آپ ایسے کہیں گے اللہ اکبر، تو یہ منعقد، کیونکہ استقبال قبلہ شرط ہے۔ آپ کو اپنی پوری نماز میں اپنے سینے کے ساتھ، اپنے صدر کے ساتھ استقبال کرنا ہے نا۔ وہ میں نے کہا کہ چہرہ اگر ادھر ادھر ہو جائے گا بھی انسان کا تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن سینہ الاستقبال بالصدر یہ پوری نماز میں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے نماز کو منعقد کرنے کے لیے جس سے آپ نماز میں داخل ہوں گے، اسی میں آپ استقبال نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے یہ منعقد نہیں ہوگی۔ اور 15th شرط جو ہے یہ باجماعت نماز کے لیے ہے، باجماعت۔ وہ کیا ہے؟ تأخیر تکبیرۃ المأموم عن تکبیرۃ الامام، جو مقتدی ہو اس کی اللہ اکبر امام کے بعد ہونی چاہیے۔ اگر آپ امام سے پہلے گئے تو یہ پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے امام کو بائی پاس کیا۔ امام انما جعل الامام لیؤتم بہ، حدیث میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں، جب آپ نماز کے داخل ہونے میں ہی اس کی اتباع نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا تکبیرۃ الاحرام منعقد نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس میں کرتے ہیں جلدی، امام صاحب بھی ہوتے ہیں تو اس نے اللہ اکبر کیا ہوتا ہے، امام صاحب اس کے بعد کرتے ہیں تو نماز منعقد۔ دوسرا مسئلہ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، آپ آتے ہیں نماز کے لیے، امام رکوع میں ہے، اللہ اکبر بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ سیدھا چلے جاتے ہیں اس میں رکوع میں، وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب سیدھا آپ نے دیکھا امام رکوع میں ہے، جلدی 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 رکوع لینا ضروری ہے، تو آپ سیدھا ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا اور اس کے لیے نیت کرنی ہے اصل میں تکبیرۃ الاحرام کی، اللہ اکبر، آپ کو سیدھا اللہ اکبر پھر آپ رکوع میں جایا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ کچھ 15 شروط ہیں جو میں نے آپ کو کہا کہ بظاہر تو لگتی ہے ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن ان سب پہ ہم عمل پیرا کرتے ہیں، اور یہ ساری اس کی دلائل ہیں، اور یہ سمپل سمجھ آتا ہے انسان کو، معقول دلائل ہے، معقول شرائط ہے۔ تو ان کو بیان کرنے کے بعد خطیب فرماتے ہیں، خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہذہ 15 شرطا، فرماتے ہیں 15 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ ان اختل بواحد منہا، اگر کسی انسان نے ان میں سے ایک کو اختلال کیا، ایک کو پورا نہیں کیا، لم تنعقد صلاتہ، تو اس کی نماز منعقد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب لاسٹ کا جو مسئلہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، ہماری کلاس اس کے بعد مکمل ہو جائے گی، وہ ہے کہ اب اس کا وقت کب ہے تکبیرۃ الاحرام کا۔ دیکھیں قال الخطیب، یہ لاسٹ کی سلائیڈ ہے بڑی، تھوڑا اس کو آپ سمجھے۔ قال الخطیب، خطیب سے مراد کون ہے؟ خطیب شربینی رحمہ اللہ، ہاں شربین، اس کو بہت سارے لوگ شربینی پڑھتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے پہلی بار، شربینی شربینی، یہ شربین ہے، خطیب شربین، بہت زاہد عالم تھے، آپ ان کا تذکرہ پڑھے آپ حیران ہو جائیں گے، یہ لگ بھگ سب لوگ ایسے ہی تھے، اسی لیے پھر ان کے علم میں برکت ہے۔ آپ دیکھیں مصر کا بندہ ہے، ہم یہاں کہاں بیٹھے ہوئے ریناواری میں ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ اوبسلیٹ نہیں ہو رہے ہیں، آج بھی ہمارے دلوں پہ، ہماری علمی دنیا میں انہی کی حکومت ہے۔ اخلاص تھا، زہد، تقوی، پارسائی، بہت بڑے لوگ تھے یہ۔ اور جو یہ ہمارا ماڈرنسٹ طبقہ ہے نا، وہ چاہتا ہے انہی کو گرانا، جب یہ گریں گے نا پھر سب دھیرے دھیرے گر جائے گا۔ یہ اتھارٹیز ہیں، آپ فزکس میں نیوٹن، آئنسٹائن کی اتھارٹیز کو چیلنج نہیں کر سکتے، ہاں اختلاف آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی وہ حیثیت ہے۔ ابھی آپ 6th میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا مشکل سے آپ کا پاس ہو گیا فزکس 12th میں، آپ کہہ رہے ہیں میں ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہوں، ان کو آپ گرائیں گے، ہزنبرگ کو گرائیں گے، بوہر کو گرائیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، آئنسٹائن کو، ان لوگوں کو، پھر آپ وہ صحیح طریقہ علم میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اتھارٹیز آر آلویز دیئر۔ آپ آج بھی ایرسٹوٹل کو مانتے ہیں، اتنے سال گزرے، وہ آج بھی فادر آف باٹنی، فادر آف زوالوجی، آپ آج بھی ایرسٹوٹل کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اپنے علماء کو چھوڑو، ان کو مائنس کرو، تاکہ ایک نیا طبقہ سامنے آ جائے جس کو ہم بٹھائیں کس پہ؟ میڈیا پہ، تو پھر ان کے ساتھ وہ ان کے جی میں جو آئے وہ اسلام کے ساتھ وہ حشر کریں۔ تو بہرحال خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں فرماتے ہیں وَيَجِبُ، اور واجب کیا ہے؟ قرن النیت بتکبیرۃ الاحرام، یہ ہم نے پرسوں بھی دیکھا تھا کہ نیت تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ جوڑیں، تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہی آپ نیت کیا کریں، اللہ اکبر، وہی جو ہم نے دیکھا، ظہر کی 4 رکعتیں فرض، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں واجب ہے تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ، کیوں؟ یہ ہم نے دیکھا لأنها اول الارکان، کہ یہ پہلا رکن ہے، یقرنها بأوله، یہ اس کو اسی لیے پہلے کے ساتھ، نیت کو ہم پہلے رکن کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں نا، ويستصحبها الى آخره، اور اس کو آخر تک رکھے گا، اللہ اکبر، یعنی جب تک کہ اللہ اکبر کہے گا تب تک اس کی نیت حاضر ہونی چاہیے۔ اب اس میں تھوڑا مشقت لگتی ہے انسان کو، اسی لیے اس میں جو فقہا ہیں انہوں نے اس میں گنجائش دی ہے۔ امام النووی رحمہ اللہ، واختار النووی فی شرح المہذب والوسیط، امام النووی نے
شرح المہذب یعنی المجموع میں، اور وسیط امام غزالی کی وسیط پہ جو ان کی شرح ہے اس میں کیا کہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ہم نے کہا کہ اللہ اکبر کے وقت اس کو نیت رکھنی ہے جب تک کہ اللہ اکبر کہے، پھر کہتے ہیں لیکن فقہا نے کچھ گنجائش دی ہے، امام النووی نے گنجائش دی ہے تبعا للامام والغزالی، امام کو فالو کرتے ہوئے اور امام غزالی کو فالو کرتے ہوئے۔ امام سے مراد یہاں پہ امام جوینی ہے، امام الحرمین جن کو کہا جاتا ہے، امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے امام تھے، امام غزالی کے استاد تھے۔ فرماتے ہیں امام النووی نے امام جوینی اور امام غزالی کو فالو کرتے ہوئے الاکتفاء بالمقارنۃ العرفیہ عند العوام، فرماتے ہیں عوام کے لیے تھوڑا سا اس کا تصور ہونا چاہیے، اور عرف میں جس کو کہیں گے کہ اس نے نیت، ضروری نہیں کہ اس کو پورا اللہ اکبر کے وقت نیت رہے، اللہ اکبر کرتے وقت اگر سیکنڈ کے لیے بھی نیت رہے گی تو مسئلہ ٹھیک ہے، مسئلہ اتنا نہیں، کیونکہ عوام کو ورنہ مشقت ہوگی اس میں، تو اس لیے فقہا نے اس میں گنجائش، سمجھے آپ، بحیث اس طرح یعد مستحضرا للصلاۃ، یعنی اگر اس نے تکبیر تحریمہ کے وقت سیکنڈز کے لیے تصور کیا کہ میں کس نماز کی نیت کر رہا ہوں تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ فرماتے ہیں اقتداء بالاولین فی تسامحہم بذالک، فرماتے اس میں ہم اقتدا کریں گے سلف کی، صحابہ یا تابعین وغیرہ، کیونکہ وہ اس میں گنجائش دیتے تھے، اس میں ہم زیادہ سختی نہیں کریں گے۔ تو یعنی جب آپ اللہ اکبر کریں اس وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے، اگر اس سے کچھ سیکنڈ پہلے بھی تھی تو مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ ہاں مطلب وہی اگر کسی کو مشقت لگے تو کتنے ہوئے، ایک تو ہم نے دیکھا یہ امام النووی نے کہا ہے، یہ امام الجوینی نے کہا ہے، اور امام غزالی نے۔ وقال ابن الرفعتی، اور کنہوں نے، ابن الرفع رحمہ اللہ، بہت بڑے امام تھے، وہ فرماتے ہیں انہ الحق، یہی حق ہے، یہی کہ عوام کو مشقت میں نہیں ڈالیں گے۔ کتنے ہوئے، 4۔ وصوبہ السبکی، فرماتے ہیں اور امام سبکی نے بھی اسی کو صحیح کہا ہے، صوب یصوب تصویب سبکی نے کی ہے، فرماتے ہیں ولی بہما اسوۃ، فرماتے ہیں اور میرے لیے ان دونوں میں کیا ہے، اسوہ۔ خطیب شربینی خود بھی فرماتے ہیں یہ، یعنی خطیب نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اہم نقطہ ہے، فرماتے ہیں والوسوسۃ عند تکبیرۃ الاحرام من تلاعب الشیطان، فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت وسوسہ انسان کو زیادہ آنا، یہ شیطان انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وہ آپ نے نہیں، یہ بیسیکلی یہ پھر سائیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، او سی ڈی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، وضو میں آپ دیکھیں گے وضو میں اکثر وسوسے ہوتے ہیں، اکثر وسوسے، میں نے کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس کو آپ اطمینان رہے، سختی اتنی، تو فرماتے ہیں وسوسے میں اب وہ کہے گا اللہ اکبر، پھر کہا میں نے تکبیر تحریمہ کے وقت نیت کی تھی کہ نہیں، پھر سے کرے گا اللہ اکبر، تو وہ نہیں، فرماتے ہیں بس آپ نے، اسی لیے اس میں گنجائش ہے، اللہ اکبر کرتے وقت آپ کو نیت رکھنی ہے، اس سے پہلے بھی اگر کچھ سیکنڈز میں تھی آپ کی نماز منعقد ہو گئی۔ والوسوسۃ عند تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے وقت وسوسہ من تلاعب الشیطان، یہ شیطان کا کھیل ہے جو آپ کے ساتھ، ہی از پلینگ ود یو، اس کی ٹرکس ہیں، وہی تدل علی خبل فی العقل او جہل فی الدین، فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت وسوسوں کا زیادہ آنا یہ دو چیزوں پہ دلالت کرتا ہے، یا تو آپ کی دماغ میں فطور ہے، عقل میں فطور ہے، او جہل فی الدین، یا آپ دین سے جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے خلاصہ اس کا، جو یہ میں نے اس پہ تھوڑا تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ فقہا نے چیزوں کو کیسے لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ابھی اور کلاسز ہوں گے ارکان پہ، کیونکہ ارکان بڑے امپورٹنٹ ہیں، ارکان پہ تو مدار ہے نماز کا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو اور ارکان ہیں، ابھی سورۃ الفاتحہ ہے، وہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شوافیہ کے نزدیک رکن ہے، سادات حنفیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ رکن نہیں ہے، آپ کوئی بھی قرآن کا حصہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شوافیہ کے نزدیک قرآن کا فقرہ و ما تیسر من القرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات ہوگی، یا اور بھی اس کے علاوہ ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ المنار 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 المنار، اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔